نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو بستر مرگ پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ سے بہت امید ہے لیکن ساتھ ہی اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن کے دل میں اس جیسے موقع پر یہ دو باتیں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری فرما دیتے ہیں اور اسے اس کے خوف سے معمون کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوں اور جہاں وہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بنا کسی کوشش کی یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، ہماری غفلتوں کو معاف کر دے گا؟ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے اور اپنی اصلاح ہی نہ کرے اور غفلت کی زندگی گزارنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دیں گے، تو یہ طرز عمل بہت ہی بری قسم کا طرز عمل ہے، اور ایسے ہی طرز عمل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ دیکھیں مومن ہمیشہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ اگر مومن سے کوئی کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس حسن ظن کے مطابق اس کی امید پوری کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یعنی کوشش کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے تو اپنی اس کوتاہی کو قبول کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں اور دعا کریں، کیونکہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ مومن اپنی زندگی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غفلت نہیں برتتا، نہ صرف اپنی اصلاح کرتا ہے بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ تو آئیے اس روشنی میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 27 تک اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے بیان کی اللہ نے مثال، کلمۃ طیبۃ، پاک کلمے کی، کلمہ طیبہ کی مثال، یعنی لا الہ الا اللہ کی مثال اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں، کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت، عمدہ درخت، ہرا بھرا درخت، اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، زمین میں جمی ہوئی ہے، یعنی پاکیزہ درخت کی بنیاد پکی ہے، وفرعوها، اور اس کی شاخیں فی السماء، آسمان میں ہیں، یعنی اس کی ٹہنیاں آسمان تک جا رہی ہیں، بلندی پر ہیں، جن کا تعلق آسمان سے ہے۔ تو تی اکلها، وہ دیتا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، یعنی وہ درخت ہرا بھرا ہے اور ہمیشہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ درخت ہمیشہ پھلدار رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور وہ فکر کریں، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ، اور مثال ہے، کلمۃ خبیثۃ، ناپاک بات کی، کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکھیڑ دیا گیا زمین کے اوپر سے۔ کیوں اکھیڑ دیا گیا زمین کے اوپر سے؟
کیونکہ اس کی جڑ زمین کے اوپر ہے، اس کی جڑ زمین کی گہرائی میں نہیں ہے، تہ میں نہیں ہے، زمین میں پکی نہیں ہے، اس کی بنیاد کمزور ہے، اسے آسانی کے ساتھ زمین سے اکھاڑ لیا جا سکتا ہے اس کی کمزور جڑ کے سبب۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، اس کی جڑ زمین کی تہ میں مضبوط نہ ہونے کے سبب اکھاڑ لی جا سکتی ہے، اس کا کوئی قرار یعنی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے لیے ثبات نہیں مضبوط نہ ہونے کے سبب۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مضبوط رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکا دیتا ہے اللہ ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ آیت میں پاکیزہ درخت کی مثال دی گئی ہے، اشارہ ہے مومن کی زندگی کی طرف کہ مومن اپنے معاملات میں ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کا رویہ، اس کے اخلاق ہر طرح کے موقع پر اچھے ہوتے ہیں، حالات اچھے ہوں یا نہ ہوں، مگر مومن کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا ہے، وہ اپنی زبان اور اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہے۔ درخت میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کا تنا، اس کی جڑ، اس کی بلند ٹہنیاں۔ اصلھا ثابت، یہ درخت کی مضبوط جڑ ہے جو زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پکی ہے۔ اسی طرح مومن کا ایمان درخت کی مضبوط جڑ کی طرح ہے، جس طرح درخت زمین سے معدنیات اور پانی لے کر پروان چڑھتا ہے، بالکل اسی طرح مومن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے اور کائنات کے نظام پر تحقیق کرتا ہے، تو اسے ان نشانیوں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ایمان میں مسلسل اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے۔ درخت کا مضبوط تنا اس کی شاخوں کا بوجھ اٹھانے اور اس کے پھل کو سہارا دینے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے، عمارت کی مضبوطی اس کے ستون سے ظاہر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے دین اسلام کا ستون نماز ہے، جو مومن کو اس کے رب کے قریب کرتی ہے۔ اس کے بعد اس میں روزہ، زکوٰۃ، توحید یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حج، یہ سب دین اسلام کے ستون ہیں۔ درخت کی بلند شاخیں مومن کے پاکیزہ معاملات کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی مومن کے اعمال صالح ہر وقت بلند ہوتے رہتے ہیں، مومن ہر وقت ہر قسم کے حالات میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے اندر اپنے ایمان پر استقامت ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، بالکل اسی طرح مومن اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو فائدے پہنچانے والے اعمال کرتا رہتا ہے، یعنی خیر و بھلائی کے معاملات معاشرے میں آگے بڑھاتا ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ مومن کے دل میں پکا جم جاتا ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ لوگوں کی زیادتی یا ان کی ناپسندیدہ باتوں سے بھی اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ اپنے رشتہ داروں، یتیم، مساکین کے حقوق، تمام انسانوں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی وہ ادا کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مومن کے اچھے اعمال ماحول کو اسی طرح معطر بنا دیتے ہیں جس طرح پاکیزہ درخت کے پھول اور پھل فضا کو خوشبودار بناتے ہیں۔ یہ وہ تمام اخلاقیات اور اعمال صالح ہیں جو مومن اللہ کے حکم سے انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کس طرح اپنے اطراف کے ماحول میں نفع پھیلانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خیر کی باتوں کو عام کرنا ہوگا، نیکی کی بات کو آگے کرنا ہوگا، برائی سے لوگوں کو بچنے کی تلقین بار بار کرنا ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح کھجور کے پاکیزہ درخت سے شاخیں نکل کر بلندی کی طرف پھیلتی چلی جاتی ہیں اور جس کی مضبوط ٹہنیوں پر پھل لٹک رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی بالکل اسی طرح مضبوط پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے تاکہ اپنے اطراف کے ماحول کو ہم فائدہ مند بنا سکیں
اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکیں۔ جڑ کی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ اصل ایمان کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب مومن اپنے دل سے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے اعمال صالح انجام دیتا ہے، تو مومن کی ذات سے ملنے والا نفع ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ معاشرے میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں میں صحیح مسلم کی ایک حدیث کوٹ کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کے کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، یعنی قرآن کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنے کے بعد ہماری جو سوچ اور فکر ہے اس میں ہم مثبت تبدیلی لائیں گے، تبھی ہمیں تدبر آئے گا۔ جب ایمان والوں کا وصف ہم میں پیدا ہوگا تو ہر نیکی ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے گی۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 اور 64 تک اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے، الذین یمشون، وہ جو کہ چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونا، آہستہ آہستہ، وَإِذَا، اور جب، خاطبہم، ان سے بات کرتے ہیں، الجاہلون، جاہل، یعنی جاہل لوگ مومن سے جب ناپسندیدہ بات کریں تو قالو، وہ کہتے ہیں سلام، یعنی بحث نہیں کرتے، وہ لوگوں کی بد کلامی کا جواب وہ برے الفاظ کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، بلکہ جاہل اکھڑ لوگوں کی زیادتی اور ناپسندیدہ بات پر وہ بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے انہیں سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مومن کی پاکیزہ درخت سے مثال اس لیے دی گئی ہے کہ مومن قدم قدم پر سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے باعث خیر بن سکے۔ لوگوں کی ناپسندیدہ بات پر مومن انہیں معاف کر کے ان کی سلامتی کے لیے دعا کر کے ان سے رخصت لے لیتا ہے، بد دعا نہیں کرتا ان کے لیے۔ دیکھیں، ایک مومن دین کے ان حصوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، فرشتوں پر اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، رسولوں پر اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، آخرت پر اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر وہ پکا ایمان رکھتا ہے۔ تو ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جب تک دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق نہ ہو، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے زبان سے اقرار ضروری ہے، اس کے بعد اعضاء اور جوارح سے تصدیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل صرف اعمال صالح کے ذریعے ہوتی ہے، جیسا کہ ایسے اعمال کا انجام دینا جن کی خیر سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے جب تک ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم محبت کے تعلق کو پختہ نہ کر لیں، اس وقت تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دل کے اخلاص سے تصدیق کرنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمارے اعمال کو مرتب کرنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، تاکہ ہمارے اعمال صالح کے ذریعے دوسرے لوگ بھی فوائد حاصل کریں اور یہ نیک اعمال ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکیں۔ ہمیں نیک اور صالح بننے کے لیے
ہم میں اخلاص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سطح کا اخلاص کہ ہمارا ہر عمل رضائے الہی کے مطابق ہو جائے، جس میں کوئی دنیاوی فائدے کی نیت شامل نہ ہو، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کے لیے ہو۔ ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتے ہیں۔ فرشتوں میں ایسے انسان کا ذکر ہوتا ہے اور پھر فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، اور شجر طیبہ سے مراد مومن اور اس کا ایمان صالح ہے۔ مومن ایک پاکیزہ عمدہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے۔ مراد یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مومن کے دل میں جمے رہنے کے سبب وہاں ایک مضبوط ایمان موجود ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کلمہ توحید جو کہ مومن کے دل میں جمع ہوا ہے، اس کی وجہ سے مومن کے اعمال صالح صبح و شام آسمان کی بلندی کی طرف چڑھتے رہتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے رہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے، نصیحت حاصل کرنے سے مراد ہے کہ نیکی کے کام کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرنا، لوگوں تک خیر کو پہنچانے کی سعی کرنا، علم دین کی صحیح سمجھ بوجھ کو لوگوں تک پہنچانا، ایمان کے بعد اسلام کے ارکان کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی کی تلقین کرنا، یہ سب نصیحت حاصل کرنے میں ہی آتا ہے۔ یعنی مومن میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے تدبر کے بعد وہ پہلے اپنے اعمال کو مرتب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسروں کو نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں ایک پاکیزہ درخت کی بات ہو رہی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مومن کو بھی اس پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ مومن کی نظر میں یہ کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ نیک اعمال ہی وہ پھل ہیں جو مومن اللہ کے حکم سے انجام دیتا ہے۔ اس طرح مومن کا ہر عمل ثواب حاصل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے یہ سارے اعمال اللہ کے یہاں قبولیت پاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مثال ہمارے لیے سبق لینے کا باعث ہے؟ کیا ہمیں اپنے نظام زندگی کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہی تعمیر کرنا ہوگا تاکہ ہمیں بھی کلمہ طیبہ کے فوائد حاصل ہو سکیں؟ جی ہاں، ہمیں اپنے نظام زندگی کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہی تعمیر کرنا ہوگی۔ اس کے بعد ہی ہم اعلیٰ اخلاق، اپنے کردار میں پاکیزگی اور اپنی فکر میں سلجھاؤ لا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال ایک عمدہ اور پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کی جڑ زمین کی گہرائی میں پکی ہے اور جو مسلسل زمین سے نمی پا رہی ہے، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں بلندی کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی مومن کا ایمان مضبوط جڑ کی طرح ہوتا ہے جو مسلسل اس کے نیک اعمال سے نمی پا رہا ہوتا ہے، اور اس کے معاملات اپنے رب سے اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور بلندی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے اخلاق پر تو نظر ڈالیں، ہم اپنے ایمان کو تو پرکھیں کہ کتنا مضبوط ہے ہمارا ایمان۔ کیا ہم مزاج میں اعتدال رکھتے ہیں؟ ہم اپنے برتاؤ پر نظر کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کتنے اچھے ہیں۔ کیا ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم یتیم و مسکین کا خیال رکھتے ہیں؟
کیا ہم معاملات میں عدل سے کام لیتے ہیں؟ جب ہم کسی کی طرف صلح کے ارادے سے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس ارادے میں کتنا اخلاص ہونا چاہیے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ نیک عمل کی برکت سے اعمال صالح میں اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے۔ یعنی مومن جب دین کا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جب اس خیر کے کام کو لوگ مزید آگے بڑھاتے ہیں تو مومن کی اس نیک عمل کا ثواب مومن کے حق میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، جب تک وہ نیک عمل آگے بڑھتا رہے گا اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ دیکھیے، جس طرح پاکیزہ درخت کے پھول اور پھل کی خوشبو تمام ماحول کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، بالکل اسی طرح مومن اپنے نیک اعمال سے سارے ماحول کو مہکا دیتا ہے، کیونکہ مومن کے ہر عمل سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کو ایسے اصولوں پر ترتیب دینا چاہیے جو صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے چلیں اور ہماری ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے۔